4000 سال لگے تب جا کر محمد مصطفیٰ کا وجود بنا. 4000 برس کے بعد خالص بیج وجود میں آیا. سب سے اعلیٰ نسل، سب سے افضل. شروع سے ہی عبد مناف کے 4 بیٹوں میں ہاشم نے شہرت پائی، عزت پائی اور سارے عرب کا سردار بنا. اس کے بھائی عبد شمس کے بیٹے امیہ نے مخالفت کی کہ سردار تو مطلب کو بننا چاہیے. ہاشم کے عبد مناف کا بیٹا مطلب، دوسرا بیٹا ہاشم، تیسرا بیٹا عبد شمس، چوتھا بیٹا نوفل. سرداری ہاشم کو دی قوم نے، مطلب کو نہیں دی کہ ہاشم کے لیے آگے نصیب اونچا لکھا جا چکا ہے. میرے نبی جس باپ کی پشت میں داخل ہوتے تھے اس کے ماتھے پہ ایک نور آ جاتا تھا. شیش سے لے کر عبداللہ تک ہر آدمی کے ماتھے پر ایک نور، ہر باپ کے ماتھے پر ایک نور ہوتا تھا جو نظر آتا تھا. ہاشم تجارت کے لیے شام جا رہے ہیں. مدینہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں یہودی رہتے ہیں. ایک یہودی عورت ہاشم کو دیکھ کر گناہ کی دعوت دیتی ہے، برائی کی دعوت دیتی ہے. تو ہاشم فرماتے ہیں کہ شریف اور سردار زنا نہیں کیا کرتے. وہاں وہ 1 مہینہ ان کو قیام کی ضرورت پڑی تو وہاں انہوں نے بنو نجار کے ایک عورت سلمہ سے شادی کر لی. اس سے نطفہ ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا عبد المطلب کا. ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو وہ یہودی عورت سامنے سے آ رہی تھی. تو اس عورت نے تو ہاشم کہنے لگے تم جو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہو تو مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ تو اس عورت نے ماتھے کو دیکھا، کہنے لگی افسوس میں بھی کوئی زانیہ نہیں ہوں، میں شریف عورت ہوں. میں نے تیرے چہرے پر نور نبوت دیکھا تھا تو مجھے تما ہوا کہ یہ میرے پیٹ میں آ جائے، لیکن وہ تیرے اندر سے اب نکل چکا ہے، کہیں اور جا چکا ہے. شروع سے اللہ تعالیٰ نے ہر ماتھا روشن رکھا اور وہ نشانی ہوتی تھی کہ آخری نبی ادھر منتقل ہو رہا ہے، ادھر منتقل ہو رہا ہے، ادھر منتقل ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب ہاشم کا انتقال ہو گیا شام میں، اور ہاشم کے بھائی مطلب کو نہیں پتا کہ میرے بھائی کا ایک بیٹا مدینے میں بھی پیدا ہوا ہے. اس کا نام ماں نے شیبہ رکھا اور سرداری مطلب کے پاس ہے بنو ہاشم. ایک دن ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کچھ لڑکے تیر اندازی کر رہے ہیں، سامنے ایک نشانہ ہے اس کو تیر مار رہے ہیں، اور بچوں کے تیر اوپر نیچے لگتے ہیں. ایک بچے کا تیر وہ کالے نشان کے اندر جا کے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے خذھا وانا ابن ہاشم، دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا. تو اس آدمی نے وہ بات سنی، اس نے جتنی دفعہ 3 دفعہ تیر مارا، تینوں دفعہ اس نشانے کے پار ہو گیا اور وہ ہر دفعہ کہے دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا. تو یہ آدمی مکے جاتا ہے اور مطلب سے پوچھتا ہے تیرا کوئی بھتیجا مدینے میں ہے؟ تو مطلب کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. ہاشم میرے بھائی نے شادی کی تھی مدینے میں. کہا میں نے ایک بچے کو نشانہ مارتے دیکھا کہ جب وہ نشانہ مارتا تھا تو اس کا نشانہ ایسے لگتا تھا اور وہ کہتا تھا دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا. تو مطلب اسی وقت اپنے اونٹنے کو تیار کیا اور 7ویں دن مدینہ پہنچے. بچے کو ڈھونڈا تو وہ ہاشم کی پوری تصویر تھے. تو انہیں دیکھتے ہی پتا چل گیا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. تو انہوں نے ان کی ماں سے عرض کیا کہ یہ بیٹا مجھے دے دے، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے. ماں نے کہا میرا بھی تو ایک ہی ہے، تمہیں دے دوں تو میرا گزارا کس پر ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ آنے والے وقت سردار بنے گا، مجھے دے دے. تو ان ماں نے دے دیا. تو مطلب ان کا نام ہے شیبہ. مطلب ان کو لے کر مکہ پہنچے تو جب شہر میں داخل ہوئے تو مٹی مٹی تھے. تو لوگوں نے کہا عبد المطلب، عبد المطلب. مطلب کا غلام پیچھے بٹھایا ہوا تھا، یہ مطلب کا غلام ہے. کیا یہ مطلب کا غلام ہے؟ اور وہ کچھ نہیں بول رہے، چپ جا رہے ہیں. گھر گئے، نہلایا دھلایا، اعلیٰ پوشاک پہنائی. پھر جو اسمبلی تھی قریش کی مکہ بیت اللہ کے اندر،
یہ حجر اسود کے سامنے ہوتی تھی، وہ وہاں لے کر آئے اور فرمایا ھذا ابن ہاشم، یہ ہاشم کا بیٹا ہے شیبہ، یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ عبد المطلب نہیں ہے، یہ شیبہ بن ہاشم ہے، لیکن تاریخ نے ان کا اپنا نام بھلا دیا اور عبد المطلب کے نام سے وہ مشہور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرداری بخشی۔ زمزم کا کنواں 300 سال سے بند پڑا تھا اور اس پر مٹی آ گئی تھی اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کنواں کہاں ہے۔ عبد المطلب کو خواب آتا ہے پاک پانی نکالو اور خواب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے دن خواب آتا ہے پاک پانی نکالو، پھر خواب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے دن خواب آتا ہے پاک پانی نکالو، وہ کہتے ہیں وہ پانی کدھر ہے؟ تو جواب دینے والا کہتا ہے تم صبح حرم میں بیٹھنا، ایک کوا آئے گا، ایک جگہ 3 دفعہ ٹھونک مارے گا، وہاں وہ پاک پانی ہے۔ تو عبد المطلب صبح صبح حرم میں جا بیٹھے، ایک کوا آیا اور ایک جگہ پر تھک 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 کر کے اڑ گیا۔ تو انہوں نے قریش کو اکٹھا کیا اور کہا کہ وہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل سے جاری ہوا تھا وہ یہاں ہے، آؤ ہم کھود کے نکالیں۔ تو قریش کہنے لگے 400 سال ہو گئے کنویں کو ختم ہوئے، اب وہاں خاک پانی ہوگا، ہم نہیں جان مارتے۔ تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ مل کر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ اب باپ بیٹا تھے، پتھر توڑتے توڑتے تھک جاتے، تو عبد المطلب کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، کہنے لگے یا اللہ تو نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ اگر جوان ہو گئے تو ایک کو تیرے نام پہ ذبح کر دوں۔ کرتے کرتے وہ کنواں نکل آیا اور پانی اس میں سے نکل آیا، چنانچہ وہ پانی بنی ہاشم کے ملکیت بن گیا۔ پھر جب تک یہ موٹر کا سسٹم نہیں تھا اور وہ ڈول کھینچنے کا تھا تو اس پانی پہ بنو ہاشم ہی ہوتے تھے جو لوگوں کو پانی پلاتے تھے۔ اللہ نے 10 بیٹے دیے، 10 جوان ہو گئے، بلکہ 14 دیے، سارے جوان ہو گئے۔ تو عبد المطلب نے سب کو بٹھایا اور اس میں عبداللہ سب سے زیادہ پیارا تھا عبد المطلب کا۔ تو اس نے سب کو بٹھا کر کہا بیٹو میں نے منت مانی تھی کہ میں ایک کو ذبح کروں گا، تم تیار ہو؟ تو کفر کا زمانہ ہے لیکن ماں باپ کا احترام اتنا ہے، ہمارا تو بیٹا ہمیں پانی پلا کے راضی نہیں ہے، ہمارا حال پوچھنا تو بڑی بات ہے، وہ پانی پلا کے راضی نہیں ہے اور وہ کفر کا زمانہ ہے، اور کہنے لگے ابا جس پہ انگلی رکھے گا وہی گردن کٹوا دے۔ تو اس نے کہا نہیں میں ایسے نہیں کروں گا، میں قرعہ ڈالوں گا۔ تو سارے بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکل آیا۔ وہ ایسے ایک ڈبہ ہوتا تھا اس میں تیر ڈالتے تھے، پھر ان کو ایسے گھما کر یوں پھینکتے تھے تو اس میں سے ایک تیر نکلتا تھا، اس پر اس نے بیٹوں کے نام لکھے تھے سب۔ وہ جو تیر نکلا تو اس میں عبد المطلب کا سینہ مٹھی میں آ گیا، ہائے یہ تو میرا سب سے محبوب بیٹا تھا، لیکن اس نے اپنی چھری اٹھا لی اور اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف چلا تو سارا قریش اکٹھا ہو کہ ہم تمہیں یہ ظلم نہیں کرنے دیں۔ وہ فرمانے لگے میری منت ہے میں نے پوری کرنا۔ وہ کہنے لگے تو نے یہ سنت جاری کر دی تو کون تیرے جیسے جگر والا پھر پیچھے بچوں پہ چھری چلائے گا، تمہیں یہ قسم توڑنی پڑے گی، کفارہ ادا کرو، لیکن ہم یہ بچہ ذبح نہیں ہونے دیں۔ کہنے لگے نہیں میں تمہاری نہیں مانوں گا۔ تو ایک قاضی مقرر ہوا، قاضی وہ کاہن تھا، کاہنہ تھی، اس کے پاس حجر میں بہت دور کا علاقہ ہے، وہاں یہ سارا قافلہ گیا قریش کا۔ تو اس نے پوچھا تمہارے ہاں جو آدمی قتل ہو تو اس کا معاوضہ کتنا ہے؟ کوئی آدمی قتل کے بدلے میں قتل نہ چاہے، صرف معاوضہ لینا چاہے تو کتنا ہے؟ تو قریش نے کہا 10 اونٹ۔ تو اس نے کہا ایک تیر پہ لکھو 10 اونٹ، ایک پہ لکھو عبداللہ، پھر اس کو ڈال کے گھما کے پھینکو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ بڑھا دو، پھر نکلے پھر 10 بڑھا دو، جب تک اونٹوں کا نام نہ نکلے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر عبداللہ کو چھوڑ کے اتنے اونٹ ذبح کرو، پھر نکلے پھر 10 بڑھا دو، جب تک اونٹوں کا نام نہ نکلے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر عبداللہ کو چھوڑ کے اتنے اونٹ ذبح کرو۔ اب یہ قافلہ واپس آیا،
اور مکہ میں حرم کے اندر یہ فال نکالی جاتی تھی، تو انہوں نے 2 تیر لکھے، ایک پر عبداللہ، ایک پر 10 اونٹ، اور یوں گھما کے جو پھینکا تو عبداللہ کا تیر باہر نکل آیا، تو انہوں نے 20 کر دیے، پھر پھینکا عبداللہ 30، پھر پھینکا عبداللہ 40، پھر پھینکا عبداللہ 50، پھر پھینکا تو عبداللہ 60، پھر پھینکا عبداللہ تو 70، پھر پھینکا عبداللہ تو 80، پھر پھینکا عبداللہ تو 90، پھر پھینکا عبداللہ تو 100 ہو گئے۔ 100 کے بعد جو پھینکا تو 100 اونٹ کا تیر نکل آیا، تو سب نے کہا اللہ اکبر، بس 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 کام بن گیا۔ ان کا نہیں 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 نہیں، ایک دفعہ اور پھینکو۔ دوبارہ گھما کے پھینکا تو پھر 100 اونٹ نکلے، پھر کہنے لگے ٹھیک ہے کہ نہیں نہیں، ایک دفعہ اور پھینکو۔ پھر تیسری دفعہ پھینکا تو پھر عبداللہ کی بجائے اونٹ نکلے، تو عبداللہ کو چھوڑ کر 100 اونٹ صفا کی پہاڑی کے دامن میں عبد المطلب نے خود ذبح کیے، 100 اونٹ خود ذبح کیے اور تقسیم کیے۔ تو میرے نبی نے کہا میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک میرا دادا اسماعیل وہ بھی ذبیح تھا، اور ایک میرا باپ عبداللہ وہ بھی ذبیح تھا، انا ابن الذبیحین۔ یہ ایسے خاندان کو عزتوں سے نوازا گیا ہے، زمزم کا کنواں نکلوایا اور عبداللہ کو اسماعیل کی سنت ادا کروائی اور چھری کے نیچے سے گزارا، اور پھر جب آپ پیدا ہو رہے ہیں 2 مہینے بعد، 2 مہینے کا حمل تھا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر کل 25 برس تھی، مدینہ میں انتقال ہوا۔ ماں کی عمر اس وقت کوئی 19 برس تھی جب خامد کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کا حمل ٹھہرا ہے اور آج آپ پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ روشنی میں تھوڑا سا خاندانی پس منظر بھی بتایا کہ اس خاندان سے بڑا خاندان کوئی اہل البیت آل الرسول، اس سے پاکیزہ خاندان نہ دنیا میں کوئی ہے، اس سے پاکیزہ خون کوئی نہیں، اس سے پاکیزہ خاندان کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ نسل کوئی نہیں۔ یہ سب سے عظیم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی لڑی میں پرویا ہے۔ کسی نبی کا نسب نامہ محفوظ نہیں ہے، لیکن اس خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا نسب نامہ محمد مصطفیٰ سے چلتا ہے اور آدم علیہ السلام تک چلا جاتا ہے۔ آپ کی دائی ہیں شفا بنت عمرو، شفا، یہ اللہ نے عجب نام مقدر کیے ہمارے نبی کے، عجب نام۔ ماں کا نام آمنہ، آمنہ جس کا مطلب امن، باپ کا نام عبداللہ جس کا مطلب بندگی، اور خاندان کا نام ہاشم جس کا مطلب خدمت۔ ہاشم کہتے ہیں روٹی کھلانے والا، روٹی کھلانا، پلیٹ میں نہیں، بڑے بڑی پراتوں میں روٹی ڈال کے کھلانے والے کا نام ہے ہاشم، ورنہ ہاشم کا نام ہے عمر، ہاشم کا نام ہے عمر، عمر بن عبد مناف، ان کا لقب ہے ہاشم۔ ہاشم کہتے ہیں روٹی کھلانے، حاجیوں کو روٹی کھلانے کا پہلا کام میرے نبی کے پردادا ہاشم نے کیا، اور جس نے دودھ پلایا اس کا نام ہے حلیمہ، جو حلم اور درگزر کا مطلب، اور ان کے خاندان کا نام ہے سعد، بنو سعد، جو سعادت کا مطلب، اور میرے نبی کے دائی کا نام ہے شفا، جو شفا اور صحت کا مطلب، اور میرے نبی کے اس دین کا نام ہے اسلام جس کا مطلب سلامتی، اور عقیدے کا نام ہے ایمان جس کا مطلب امن۔ تو ذرا الفاظ دیکھو جو اللہ نے اپنے نبی کے گرد گھمائے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، جس میں سے ہر لفظ امن پر دلالت کر رہا ہے۔ تو یہ ظلم و ستم اس امت کا تو کام نہیں ہے، یہ خون بہانا اس امت کا تو کام نہیں ہے۔ آپ پیدا ہو رہے ہیں، میں بات کر رہا تھا، اس دل کو نورانی بناؤ گے تو اندھیروں میں جنت کا راستہ نظر آئے گا اور جہنم کی آگ نظر آئے گی، ورنہ انہی اندھیروں میں گم ہو کے مر جائیں گے۔ جب آپ پیدا ہو رہے ہیں تو شفا نے ہاتھوں میں جب لیا، بچے کا سر نکلتا ہے، اس کی یہاں گندگی ہوتی ہے، تو دائی شفا نے دیکھا کہ بچہ تو باہر آ رہا ہے لیکن اس پر گندگی کا کوئی نشان کوئی نہیں، تو وہ تھوڑی سی حیران ہوتی ہے۔ پھر بعد میں سینہ باہر آتا ہے تو ناف اور ماں کی آنکھ آپس میں جڑی ہوتی ہے، تو جب وہ باہر آ کر دیکھا تو ناف اور آنکھ کٹی ہوئی تھی، ماں کے پیٹ سے ہی کٹ کے باہر آئے ہیں، باہر نہیں کاٹی گئی، باہر نہیں کاٹی گئی۔ پھر تیسری حیرانی یہ ہوئی کہ اور نیچے دیکھا تو
بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد، لیکن جب دیکھا تو آپ ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے باہر آ رہے ہیں. آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ میں ہوا ہے، آپ کی ناف آنکھ سے نکل باہر اندر ہی کٹی ہوئی ہے، اور آپ ماں کے پیٹ کی گندگی سے بالکل پاک صاف دھلے دھلائے پیدا ہوئے ہیں. لہذا وہ دائی بچے کو اٹھا کے حیران ہو کر کہتی ہے یہ کیسا بچہ ہے؟ اسے کیا خبر کہ یہ 2 جہان کا سردار آ چکا ہے. اور ماں کے پہلو میں بچے کو لٹایا جاتا ہے، تو بچے کو لپیٹا اور ماں کے پہلو میں لٹایا. اس بچے کی عمر 10 منٹ لگا لو، 15 منٹ لگا لو، اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں 20 منٹ لگا لو. بچے کو ماں کے پہلو میں لٹایا، اور اماں آمنہ بچے کو دیکھ رہی ہے. ایک دم اس بچے میں ایک طاقت آتی ہے اور وہ کروٹ بدلتا ہے اور پورا سجدے میں چلا جاتا ہے. جیسے ہم نہیں سجدہ کرتے کہ گھٹنے زمین پہ رکھ کر ہاتھ ایسے، اس بچے میں تو اپنے آپ کو ہلانے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن اس بچے نے پورا سجدہ کیا جیسے ایک بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے، اور لمبا سجدہ کیا جس پر ماں بھی ڈر گئی اور دائی بھی ڈر گئی کہ یہ کیا ہو گیا، ایک ہی ہو گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور یوں آسمان کو ایسے دیکھا، اور اس ہاتھ کی ٹیک لگائی یوں کر کے، اور دوسرا ہاتھ آپ نے یوں اٹھا کر شہادت کی انگلی کو یوں کیا ایسے. جب آپ نے انگلی اٹھائی تو ساری دنیا میں نور پھیل گیا. ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے. مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے، اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے، اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے، اور دھرتی پر بھی اللہ ہے. اللہ کی قسم، میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے. آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، اور تھنوں کے اندر دودھ، اور ہرن کے نافے میں مشک، اور سانپ کے منہ میں زہر، اور مکھی کے منہ میں شہد. یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے. آزاد ہیں؟ موت سے لڑ کے دکھاؤ. آزاد ہو؟ جوانی کو روک کے دکھاؤ. آزاد ہو؟ بیماری کو روک کے دکھاؤ. آزاد ہو؟ غم کو روک کے دکھاؤ. کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں؟ کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں لے جاتی ہیں، ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں. ارے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو. میرے اللہ کا اعلان ہے، نہیں، پیسے سے اطمینان نہیں ملتا. ایک زن یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا. اللہ کی قسم، جتنا اپنی مرضی پر چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ. میرے اللہ کا اعلان، اللہ 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 اللہ. سائرن بجتا ہے تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، سائرن ہے. تو یہ عربی میں الا ایک سائرن ہے. جیسے سائرن کی آواز آتی ہے تو ایک دم کیا ہوا، اللہ 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 اللہ. سائرن بج رہا ہے، سنو 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 سنو. کیا عجب بات. اللہ برمنگم والوں سنو، اللہ نوجوانوں سنو، اللہ ساری دنیا میں بسنے والوں، چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو، سنو. کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے. اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے ہے. اندر دل دریا سمندروں ڈوکھے کون دلاں دیاں جانے ہو،
چے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج موہانے ہو، اور ہمارا رب کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے اندر دیکھ، اندر دیکھ، باہر نہ دیکھ، اندر دیکھ، اندر جھونک، تو سب کچھ تیرے اندر پڑا ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے، ادھر اللہ کو بسا، پھر سولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے، کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی، آگ کے انگاروں پر تم پھولوں کے مزے محسوس کرو گے، سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراٹھے کے مزے نصیب فرمائے گا، اللہ کو تو پاؤ، اللہ کو تو پاؤ۔ یہی تو حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا تو اس کے لیے سر کٹنا ہے تیار، بچے ذبح ہوں گے تیار، خاندان اجڑ جائے گا تیار، کہ اللہ مل رہا ہے، اللہ ملا تو سستا سودا۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو، یا ابا تفعل، یا ابا تفعل، ابا جلدی کرو۔ تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اسے، کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں خبر ہے، بڑا اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچوں کو خیال، ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی، تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے، جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی، اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے، ادھر نہیں لے جانا وہ مکے کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی، میرا کٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی، ایسے اطمینان سے، چونکہ اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے، بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے، میرے پاؤں بھی باندھ دے، کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ پیسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے، اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے میرے بھائیو، 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی، یا اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، 60 سال کے بعد اولاد، 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے، جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے، اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپے، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر۔ مینا کے پہاڑ سختہ تاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ بوڑھا کر جائے گا، کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا؟ باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں۔ ابے بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے، نہیں نہیں نہیں، سیدھا الٹا۔ فَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا، ماتھا ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا، اور یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھری چلائے۔ وہ چھری چلا کے مطمئن ہے، وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے، پتہ چلا کہ میری سوچ غلط ہے، کسی اور طرف سکون ہے، جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے، اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ یوں پکڑا، گھٹنا رکھا، یوں دیکھا، آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، کہا اے اللہ، کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا، اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا، اے اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟
تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں نہیں، میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں حاضر ہوں۔ ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے، چھری چلا دی۔ آگے میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے، یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے۔ ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا، تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو، وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں، یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ ادھر سب کچھ مانتے ہو، ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو۔ یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اے اللہ، ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں، میرے رب ادھر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے۔ اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں، یہ لے۔ اللہ اکبر، جو چھری چلائی ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے، ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے اس قصے پر، اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے، جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحى، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجى، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ، تیرے بول کی قسم، جس کی شہر کی قسم کھاتا ہے وهذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے۔ انہوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آ گیا، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر، ساحر، میرے رب نے خود جواب دینا، شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے۔ ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے، فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المزمل، لارڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المدثر، پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف آپ
آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا. کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا. کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کبھی کل کائنات کے نبی ہونے کی بات کرتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے وکلا وعد اللہ الحسنى. میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا, سب جنتی ہیں. کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے, آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے, بائیں طرف عمر تھے, سامنے لوگ تھے, اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی, ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا. پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نہیں دیکھا. کہا کذا نحشر یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا. آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر, اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا, سینے کے قریب کیا. علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا, ٹھیک ہے؟ راضی ہو؟ اصلی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں. عثمان, جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے. طلحہ زبیر, جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم, ایک طلحہ ایک زبیر. ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا, ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے. صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے میرے حبیب, جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا. نہ تورات کی قسم اٹھائی, نہ زبور کی, نہ انجیل کی, قرآن کی قسم اٹھائی. قاف والقرآن المجید, قاف والقرآن المجید. آپ کی آنکھوں کا ذکر لا تمدن عینیک, آپ کے چہرے کا ذکر فول وجہک شطر المسجد الحرام. آپ کی زبان کا ذکر لا تحرک به لسانک. آپ کے ہاتھ کا ذکر لا تجعل یدک مغلولا. آپ کی گردن کا ذکر علی عنقک. آپ کے سینہ مبارک کا ذکر الم نشرح لک صدرک. آپ کی کمر کا ذکر الذی انقض ظہرک. آپ کے دل کا ذکر علی قلبک. پورے وجود کو میرا رب الگ ذکر کرتا ہے. آپ کے اندر کے غم کا ذکر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. آپ کے اندر کی کڑھن کا ذکر لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اندر کی کیفیت باہر کے اعضاء و جوارح کو میرے رب نے الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی. لعمرک, تیری جان کی قسم, تیری زندگی کی قسم. کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی, اپنے حبیب کی قسم اٹھائی, آپ کی زندگی کی قسم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. پہلے پہ آدم ملے, دوسرے پہ یحییٰ, زکریا, عیسیٰ ملے, تیسرے پہ یوسف ملے, چوتھے پہ ادریس ملے, پانچویں پہ ہارون ملے, چھٹے پہ موسیٰ ملے, ساتویں پہ ابراہیم ملے, اور پھر سارے نبی پیچھے رہ گئے, اور سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا. کیسے بلایا اللہ جانے, محبوب جانے. پھر عرش کے دروازے کھلے, پھر عرش پہ قدم
آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ کون ہے جسے میں نے بھلایا تم نے بھلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا میں نے اسے دکان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت سے نکالا، اخلاق سے نکالا۔ یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبی ہے، یہ مرتضی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے۔ یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی۔ یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا۔ تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے۔ یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، وہ کل کائنات کا امام ہوگا، اس کے ذریعے